السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں بس قریب قریب ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں۔ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ہم نے اس رمضان میں کرنا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے آنے والی پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے روزے کو اور آسان کر دیا۔ جیسا کہ جو پہلی امتیں تھیں روزہ رکھتی تھی، روزہ کھولنے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اللہ نے اسلام کے لیے اس قانون کو چینج کیا اور آسانی کر دی۔ اور سائنسی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سال میں 30 دن بھوکے رہنا انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ تو سائنسی لحاظ سے ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر رمضان المبارک میں بھی ہم حلال حرام کی تمیز نہ کر سکیں اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکیں اور لوگوں سے فراڈ کرنا نہ چھوڑ سکیں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر تو نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اپنی عبادات کو ٹھیک کر لو، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھ لے، اللہ کے لیے معافی مانگنا سیکھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی سے باز آنا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں یہ بر صغیر میں بری عادت ہے کہ جس چیز کا موسم ہو اس چیز کو ذخیرہ اندوزی کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو خاص دیکھنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، عبادات کو زیادہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ اسی پہ رمضان المبارک پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمین والا مجھے جملہ یاد آ گیا، حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے، پڑھ رہے آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے یہ عمل آپ کا نہیں دیکھا، یہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور 3 بد دعائیں کر گئے، ان میں سے ایک رمضان کا معاملہ تھا۔ کیا فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور روزے نہ رکھے اور اس میں عبادات نہ کر سکا، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنے آپ کو بدل نہ سکا، اس کے لیے عذاب الہی ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین۔ تو ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، عبادات کرنی ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ رمضان المبارک ہم نے اپنی وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جو اللہ نے ہم پہ حلال کی ہوئی ہیں، لیکن روزے کے دوران وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے، وہ بہت سے اعمال ایسے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ رمضان اور صبر۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے اجر ہیں جن کا حساب اور کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر میں خود ہی لکھتا ہوں، اور کسی فرشتے کے پاس بھی یہ اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ ان اعمال کا وہ اجر لکھ سکے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمالوں میں سے سب سے پہلا اعمال ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 2 صبر کرنا۔ صبر میں مراد رمضان کے روزے بھی آ گئے ہیں، اس پہ بھی صبر ہے کہ انسان نے بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ انسان پر کوئی بڑی آزمائش آ گئی ہے، وہ چاہتا تھا اس کی معاملاتوں میں ایسے آسانی آ جائے، لیکن وہ آسانی نہ آ سکی، اس کے ہاں کسی قریبی کی وفات ہو گئی اور بڑی اس پر آزمائش آ گئی، اس نے اس پہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا اجر صرف اور صرف میں اللہ اسے عطا کروں گا، کوئی بھی فرشتہ اس کا اجر نہیں لکھ سکتا۔ تو ہم نے سیکھنا کیا اس میں؟ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، اللہ کے لیے معافی مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ اس میں ذکر الہی کو زیادہ کرنا ہے، صدقات کو زیادہ کر دینا،
اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ تو آخری عشرہ جو تو اس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، انہیں سکون عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔